بسم اللہ الرحمن الرحیم مصطفیٰ 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 یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ فضیلت اور برتری حاصل. لیکن جہاں تک ایک انسان ہونے کا، ایک بشر ہونے کا تعلق ہے، we are all equal، ہم سب برابر ہیں، خواہ کوئی شاہ ہو یا گدا، استاد ہو یا شاگرد، پیر ہو یا مرید، اپنا ہو یا بگاڑ، ہم سب کا باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے. آپ جانتے ہیں نا. لیکن اگر کوئی آدمی کسی سے افضل ہے، کوئی کسی سے مفضول ہے، کوئی کسی سے اعلیٰ اور بہتر ہے، تو وہ میرے بھائی تقوی کی بنا پر، کریکٹر کی بنا پر، کردار کی بنا پر، منصب اور مقام، عظمت اور شان کی بنا پر. یہ میرا دعویٰ تھا. اب اس دعوے پر دلیل عرض کرتا ہوں. سنیے قرآن. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا برابر ہیں؟ یہاں حل استفہامی انکاری ہے، جس کا معنی ہے کہ برابر نہیں. یعنی رب کہہ رہا ہے، رب فرما رہا ہے کہ عالم، جاننے والا، نوئنگ پرسن اور ان نوئنگ پرسن، جاننے والا نہ جاننے والا برابر بولیے برابر نہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ علماء کرام کا تو جمع غفیر ہے، ہر اعتبار سے مجھ سے افضل ہیں، آتا ہیں، لیکن میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے رب کہہ رہا ہے، رب یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ برابر نہیں. عالم بھی ایک انسان ہے یا نہیں؟ اور جو جاہل ہے وہ بھی ایک انسان ہے یا نہیں؟ جاننے والا وہ بھی ابن آدم ہے یا نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے یا نہیں؟ جی ہے. اور جو نہیں جانتا وہ بھی ابدار ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد سے ہے. لیکن رب کہہ رہا ہے کہ یہ برابر نہیں. اب دیکھیے کہ ایک اعتبار سے برابر ہیں ابن آدم ہونے کے اعتبار سے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے نا علم کی، یہ فضیلت جس کو ہے وہ افضل ہے، اور جو اس سے محروم ہے وہ جناب عالی ظاہر ہے کہ مفضول ہے. اب یہ جو میرے بھائیوں یکساں ہیں اور برابر ہیں، تو اس اعتبار سے برابر نہیں. مجھے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جو کہ نباز ملت ہیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یکے پاس بانو یکے پادشاہ، یکے پاس بانو یکے پادشاہ، یکے باج خواہو یکے داد خواہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں اس عالم رنگ و بو میں دیکھیے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی پاسباں ہے، کوئی ٹیکس لینے والا ہے، کوئی ٹیکس دینے والا ہے. دیکھیے نا کہ ٹیکس لینے والا بھی ایک انسان ہے، ٹیکس دینے والا بھی ایک انسان ہے، ایک پاسباں بھی ایک انسان ہے، اور میرے بھائیوں جو ایک جناب عالی بادشاہ ہے وہ بھی ایک انسان ہے. اب اس اعتبار سے تو وہ برابر ہیں، لیکن منصب کے اعتبار سے برابر نہیں. اب میں نے یہ تمہید باندھ دی، اب اس کو آپ ذہن میں رکھیے. اب میں نے قرآن پاک کا ایک حوالہ دیا ہے، اب اس کے علاوہ اور بھی حوالے ہیں، لیکن اب میں عرض کرتا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں، اور میرے بھائی اپنی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح نفس انسانیت، آدمیت اور جناب عالی بشریت کے اعتبار سے سب برابر ہے، اسی طرح نفس صحابیت کے اعتبار سے تمام صحابہ برابر ہیں.
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نفس صحابیت کے اعتبار سے اب یہ کہنا بالکل درست ہوگا نا کہ حق سب یار. کیا کہہ رہا ہوں؟ حق سب یار. سب بولو حق ڈھیلے بول رہے ہیں یار. حق سب یار حق سب یار جتنے بھی یار ہیں نبی پاک کے جتنے بھی صحابہ ہیں تو کچھ بڑے یہ ایک تمہیدی طور پر ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. حق سب یار. اب دیکھیں کہ صحابیت کے اعتبار سے تمام صحابہ. اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ یہ تو علماء کرام سے آپ نے سنا نا کہ جس نے نگاہ ایمان کے ساتھ رخ دوتا کی زیارت کی ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو اس کو صحابی کہتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ صحابہ وہ ہیں کہ جو مائگریٹ ہو کر جناب مدینہ طیبہ گئے اور کوئی وہ تھے کہ جو وہاں ہی موجود تھے. کچھ انصار کچھ مہاجر. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ صحابی وہ ہیں کہ جو جناب عالی بڑے امیر اور کچھ صحابی وہ ہیں کہ مالی اعتبار سے ویلتھ اور منی کے اعتبار سے بڑے غریب. کچھ وہ ہیں کہ جو مکہ المکرمہ میں رہنے والے اور کچھ وہ ہیں کہ جو مکہ المکرمہ کے اندر تو نہیں ہے بلکہ باہر کے رہنے والے. اب ظاہر ہے نا کہ کئی ایک صحابہ ہیں. اب میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائیو جنہوں نے بھی نگاہ ایمان کے ساتھ آقا دو جہاں کی زیارت کی ہے ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ صحابہ میں داخل ہے. تو جب سے صحابیت کے اعتبار سے سب برابر ہے لیکن مدارک اور مراتب کے اعتبار سے منصب اور مقام کے اعتبار سے عظمت اور شان کے اعتبار سے بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت اور برتری اب دیکھیے اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اب اس پر میں ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہوں اور ایک حدیث. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق. اللہ فرماتا ہے لا یستوی اے صحابہ برابر نہیں ہو تم. کون؟ کہ وہ صحابہ جنہوں نے فتح سے قبل جنہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کیا اور جہاد کیا یہ تم برابر نہیں. اب میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا. من انفق وقاتل کہ جنہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کیا اور جہاد کیا اللہ فرماتا ہے میں نہیں کہہ رہا بلکہ رب کہہ رہا ہے کہ یہ برابر تو دعویٰ میرا مضبوط ہو گیا نا کہ صحابیت میں تو برابر ہیں لیکن درجے کے اعتبار سے برابر. پہلے میں نے کہا نا حق چار یار پہلے کہا نا کہ سب یار حق سب یار. اور اب یہ جناب یعنی جو قرآن کی آیت سے عرض کر رہا ہوں کہ رب کہہ رہا ہے کہ یہ برابر نہیں. پتہ یہ چلا کہ کچھ صحابہ کو کچھ صحابہ سے برتری حاصل ہے برتری حاصل ہے. کچھ بات مقام اور منصب اللہ اکبر ان کی عظمت و شان ہے. اب میں نے یہ بات کی اب سنیے حدیث. میرے اور آپ کی آقا علیہ السلام نے فرمایا اور یہ حدیث قدسی ہے اور حدیث قدسی کی تعریف یہ ہے کہ فرمان خدا ہو زبان مصطفیٰ رب کیا کہتا ہے اور میرے اور آپ کی آقا نے کیا فرمایا. سنیے میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم. اے پیارے تیرے تمام صحابہ میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے کہ آسمان کے اوپر تارے. سبحان اللہ. ابو آبادو ہاں من بعد جیسے کہ بعض ستارے بعض ستاروں پر برتری رکھتے ہیں روشنی کے اعتبار سے اس طرح اے پیارے تیرے صحابہ بھی میرے نزدیک ایسے ہی ہیں. یعنی کچھ زیادہ روشن ہیں ان کا مقام زیادہ ہے. تو پھر کہہ لو نا پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ حق سب یار اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ حق چار یار. حق چار یار. اب دیکھیں نا حق چار یار. اب دیکھیے علماء اکرام تشریف فرما ہے ائمہ مجتہدین
آئمہ احناف، آئمہ مالکیہ، آئمہ حنابلہ، آئمہ شوافع، اور پھر جو متصوفین ہیں ان میں سے یہ جو چار بڑے ہمارے سلاسی ہیں نا، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، یہ جو سلسلے ہیں، اب ان کے جو مقتدا ہیں، ان کے جو رہنما ہیں، ان کا بھی سہارا لیتے ہوئے اور ائمہ مجتہدین کا بھی سہارا لیتے ہوئے، اور پھر جناب عالی اپنے اکابر حکیم الامت حضرت قبلہ مفتی احمد یار صاحب گجراتی رحمت اللہ علیہ، ان سے لے کر اوپر جتنے بھی مفسرین ہیں، سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، ان سب کا سہارا لیتے ہوئے، ان کے ویوز اور ان کے اندیات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نفس صحابیت میں تو سارے صحابہ برابر ہیں، لیکن ان صحابہ میں سے وہ صحابہ جو بیعت عقبہ میں داخل ہوئے ان کا درجہ بلند ہے۔ پھر بیعت عقبہ میں سے ان کا درجہ بلند ہے کہ جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے، پھر ان کا درجہ ہے کہ جو اصحاب عہد ہیں، پھر ان کا درجہ ہے کہ جو اصحاب بدر ہیں، پھر اصحاب بدر میں سے ان کا درجہ ہے جو خلفائے اربعہ ہیں، اور خلفائے اربعہ میں سے اس کا درجہ ہے جو اصدق الصادقین حضرت ابوبکر صدیق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان صدیق اکبر۔ اب پھر میں پیچھے آتا ہوں، پھر یہ بات کرتا ہوں کیا کہ دیکھیے، جیسے میں نے پہلے کر دیا نا کہ جو بھی صحابی ہے اس صحابی کے متعلق ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، ہمارا اہل سنت کا کیا کہہ رہا ہوں، اور اہل سنت وہی ہیں کہ جن کا تذکرہ میں تھوڑا سا کر دیا ہے۔ اب اہل سنت و جماعت ان کا عقیدہ کیا ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے صحابہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مومن ہیں، جنتی ہیں، ناجی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی علیہ باللہ، جیسے کہ آج کل معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا نا، معاملہ بڑا عجیب ہو گیا کہ لوگ چینل کے سامنے بیٹھ کر بس یاوا گوئی کرتے ہیں، لا یعنی گفتگو کرتے ہیں، اور آج ہم نے بھی یہ سمجھ لیا کہ جو آدمی بس ٹی وی کی سکرین پر بیٹھ کر اب دم کر لے وہی بڑا پیر ہے، پیر نہیں بلکہ کبھی کبھی وہ پیڑ بن جایا کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہو، قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، بات کرتا ہو ان کے تقوی کے متعلق، بات کرتا ہو ان کے ایمان کے متعلق، بات کرتا ہو جناب عالی ان کی عظمت اور شان کے متعلق، اس کو چاہیے پہلے اپنے ایمان کی تو خیر منائے، اپنے آپ کو تو دیکھے میں کیا ہوں، میرا کریکٹر کیا ہے، میرا کردار کیا ہے، میرا علم کیا ہے، میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میرا پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہے، فرنٹ گراؤنڈ اور جناب عالی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی طرف تو دیکھے، اب دیکھ کر پھر صحابہ کی بات پر تان کرے، اور یار صحابہ تو وہ صحابہ ہیں جن کے متعلق اللہ نے ایک نہیں کئی ایک آیات بلکہ صرف ایک ہی آیت عرض کرتا ہوں، جیسے پہلے وہ آیتوں کا حصہ تو میں نے عرض کر دیا، اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں کا فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ رب سے راضی ہے۔ جن سے رب راضی ہو جائے تو پھر اگر تو ناراض ہوگا نا تو تو پھر اپنے ایمان کا جنازہ ادھر ہی نکال رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو ایمان کا سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا، اور پھر میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، سنیے میرے بھائیو، وہ حدیث بھی سرکار کا فرمان موجود ہے، سرکار نے یہ کیا فرمایا، اللہ اللہ بی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی، فرمایا اللہ اللہ صحابہ کی بات کے متعلق ہے لوگو ڈرتے رہنا، ان کو تم گالیاں نہیں دینی، ان کو تم نے
اپنے جناب علی غرض کے کئی معنی ہیں. تو ہم نے جناب علی اپنی اغراض کو اپنا مقمع نظر رکھ کر ان کو نشانہ نہیں بنانا. اب دیکھیے کہ اللہ کا وہ فرمان رضی اللہ ہو اور ادھر نبی پاک کا یہ فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صحابہ کبار میں سے کوئی بھی صحابی میرے بھائیو صحابہ کبار میں سے کوئی بھی صحابی کے تقوی پر ان کے ایمان پر میرے بھائیو کوئی بھی ہمیں شک نہیں. یہ آخری بات کر رہا ہوں اشارہ ہو گیا میں اور بھی بیان کرنا چاہتا تھا. اب میرے بھائیوں میں پوری تقریر پورے واز کا نچوڑ دو لفظوں میں یہ ہے کہ نفس صحابیت میں تو سب برابر ہیں لیکن مدارج اور مراتب کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فوقیت اور برتری حاصل ہے. اور ان تمام صحابہ کبار میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ حضرت ابوبکر صدیق. ان پر اسے ایک ہی بات کر ختم کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اور ان کے اعلیٰ ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. صحابہ جاؤ. سرکار نے یہ نہیں فرمایا مر تم جاؤ جا کر حکم دو. نبی پاک نے فرمایا مرو تم سب صحابہ نبی پاک نے ان سب کو مخاطب کیا فرمایا تم جاؤ اور جا کر میری طرف سے ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر. تو پھر میں کیوں نہ یہ عرض کروں کہ بعد نبیاں دہیں شان صدیق دا بعد نبیاں دہیں شان صدیق دا ڈٹھا ایسار جد یار دے گار دا. اور ثانی یسنین قرآن بچ آ گیا ثانی یسنین قرآن بچ آ گیا ڈٹھا ایسار جد یار دے گار دا. اور پھر یہ یوں ہی عرض کر دو نا او سن لے او نادان کلندری. کئی قسم کے آج کلندر ہے نا کہ جن کی داڑھی بھی نہیں تو وہ بھی کلندر, جن کی جناب اٹھنا بیٹھنا شریعت مطالعہ کے مطابق نہیں تو وہ بھی کلندر. لیکن میری مراد ایسا آتی ہے کہ جو جناب علی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے متعلق طرح طرح کی بکواس کیا کرتا ہے اب ان کی طرف متوجہ ہوتا ہو. اور سنی جمعیت عوام اور اس کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہ کیا کہ سن لے او ناتان کلندری سن لے او ناتان کلندری نہ کر مستی دین دے اندری بچ خلافتی بعد پیمبری ابو بکر صدیق دا پہلا نمبری ابو بکر صدیق دا پہلا نمبری. اے اللہ اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کا صدقہ ان یاروں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. میرے بھائیو اپنے عقائد بھی درست کرو اپنے اعمال بھی درست کرو. عقیدے کے بغیر اور عمل کرنے کے بغیر ہماری نجات نہیں. عقیدہ بھی وہ رکھو جو ان جیسا اور عمل بھی وہ اپناؤ جو ان جیسا. اسی میں ہماری نجات ہے اسی میں ہماری فلاح ہے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں. یا زندہ صحبت باقی وما علیہ البلاغ.